ایک کاغذ، 14 نکات اور ایک حیران کن حقیقت۔ اس پورے معاہدے کو غور سے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ تقریباً ہر نقطہ ایک ہی طرف جھکا ہوا ہے، اور وہ طرف امریکہ نہیں ایران ہے۔ پیسہ، تیل، پابندیاں، فوجی واپسی، سب کچھ ایک ہی سمت میں جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ جو ہمیشہ خود کو ڈیل میکر کہتا ہے، اس بار اتنا نرم کیوں پڑ گیا؟ آج ہم اس معاہدے کے 14 نکات ایک ایک کر کے کھولیں گے تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں کہ اصل فاتح کون ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر کس طرح دستخط ہوئے اور اسرائیل کیوں اندر سے جل رہا ہے۔ آج ہم اسی معاہدے کے اندر گہرائی میں جا کر دیکھیں گے کہ اصل میں لکھا کیا ہے، کیونکہ یہی وہ تفصیلات ہیں جو آپ کو سمجھنا چاہیے تاکہ کوئی آپ کو غلط کہانی نہ سنا سکے۔ تو چلیں نقطہ نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔ نقطہ نمبر 1 میں طے ہوا کہ ایران اور امریکہ اور ان کے اتحادی ہر محاذ پر لبنان سمیت فوری اور مستقل طور پر جنگ بندی کریں گے اور آج کے بعد ایک دوسرے کے خلاف کوئی نئی جنگ یا فوجی کارروائی شروع نہیں کریں گے۔ یاد رہے کہ یہ جنگ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر شروع کی تھی، تو جنگ بندی کا یہ نقطہ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے ایران کے حق میں جاتا ہے، کیونکہ جو فریق حملہ آور تھا وہی اب پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا ہے۔ نقطہ نمبر 2 کہتا ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کریں گے اور ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ یاد کریں یہی وہ ٹرمپ تھا جس نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ایرانی عوام کو کھلے عام کہا تھا کہ نکلو اپنے لیڈر کے خلاف بغاوت کرو۔ اب وہی امریکہ تحریری طور پر مان رہا ہے کہ آگے سے ایران کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دے گا۔ سوچیں یہ کتنا بڑا یو ٹرن ہے۔ نقطہ نمبر 3 میں دونوں ملک 60 دن کے اندر باہمی رضامندی سے قابل توسیع ایک حتمی معاہدے پر بات چیت مکمل کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ یہ وقت ایران کو سانس لینے کا موقع دیتا ہے، جنگ کے دباؤ سے نکل کر مذاکرات کی میز پر آنے کا۔ نقطہ نمبر 4 میں امریکہ نے یہ تسلیم کیا کہ وہ فوراً ایران کی بحری ناکہ بندی ہٹانا شروع کرے گا اور 30 دن کے اندر مکمل طور پر بلاکیڈ ختم کر دے گا، جس سے جنگ سے پہلے والی تجارتی آمد و رفت بحال ہوگی۔ اس کے ساتھ امریکہ نے یہ بھی وعدہ کیا کہ حتمی ڈیل کے 30 دن بعد اپنی افواج ایران کے قریب سے ہٹا لے گا، یعنی ایران کے پورٹس کھلیں گے اور امریکی فوج کا دباؤ بھی کم ہوگا۔ دونوں چیزیں صاف ایران کے حق میں ہیں۔ نقطہ نمبر 5 میں ایران نے اپنے ہرمز سے 60 دن کے لیے بغیر کسی ٹیکس کے بحری جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کا وعدہ کیا اور 30 دن کے اندر بارودی سرنگیں صاف کرنے اور تکنیکی رکاوٹیں ہٹانے کا کام بھی مکمل ہوگا۔ ساتھ یہ بھی لکھا گیا کہ اپنے ہرمز کے مستقبل کے انتظام پر ایران، عمان اور خلیجی ممالک کے ساتھ مل کر بین الاقوامی قانون کے مطابق بات چیت کرے گا، یعنی راستہ کھلے گا لیکن کنٹرول ایران اور خلیجی ممالک کے پاس ہی رہے گا۔ نقطہ نمبر 6 یہی وہ نقطہ ہے جس کی سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے۔ امریکہ نے علاقائی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کم از کم $300 ارب کی ایران کی تعمیر نو اور معاشی ترقی کا منصوبہ بنانے کا وعدہ کیا ہے، اور اس کے لیے درکار تمام لائسنس اور اجازت نامے امریکہ خود جاری کرے گا۔ اگرچہ ٹرمپ نے میڈیا میں یہ کہہ کر اس خبر کو رد کیا کہ امریکہ خود اپنی جیب سے ایران کو پیسہ نہیں دے گا، لیکن کاغذ پر صاف لکھا ہے کہ یہ فنڈ بنتا ہے اور امریکہ ہی اس کے لیے راستہ ہموار کرے گا۔ نقطہ نمبر 7 میں امریکہ نے یہ تسلیم کیا کہ وہ ایران پر لگی ہر قسم کی پابندیاں ختم کرے گا، چاہے وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں ہوں، ایٹمی توانائی ایجنسی کی پابندیاں ہوں یا امریکہ کی اپنی یک طرفہ پابندیاں۔ یہ سب کچھ حتمی ڈیل کے ایک طے شدہ شیڈول کے تحت ہٹایا جائے گا۔ یہ وہ نقطہ ہے جو سالوں سے ایران کا سب سے بڑا مطالبہ رہا ہے اور آج کاغذ پر موجود ہے۔ نقطہ نمبر 8 میں ایران دوبارہ یہ یقین دہانی کراتا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار حاصل یا تیار نہیں کرے گا اور اپنے ذخیرہ شدہ افزودہ یورینیم کو IAEA کی نگرانی میں ڈاؤن بلینڈ کرنے پر رضامند ہوتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس میں امریکہ کا واضح فائدہ نظر آتا ہے، کیونکہ یہ براہ راست ایران کے ایٹمی پروگرام کو محدود کرتا ہے۔ نقطہ نمبر 9 میں طے ہوا کہ حتمی ڈیل تک دونوں ملک سٹیٹس کو برقرار رکھیں گے، یعنی ایران اپنے ایٹمی پروگرام کو
موجودہ حالت میں رکھے گا اور امریکہ نہ نئی پابندیاں لگائے گا اور نہ علاقے میں اضافی فوج بھیجے گا۔ یہ بھی دونوں طرف سے ایک توازن ہے، لیکن امریکہ کے لیے فوج نہ بھیجنے کی پابندی جنگ کے ماحول میں ایک بڑی رعایت ہے جو ایران کو سکون دیتی ہے۔ نقطہ نمبر 10 میں امریکی محکمہ خزانہ ایرانی خام تیل، پیٹرولیم مصنوعات اور ان سے جڑی تمام بینکنگ، انشورنس اور نقل و حمل کی خدمات کے لیے فوری چھوٹ جاری کرے گا۔ مطلب ایران کا تیل دوبارہ عالمی منڈی میں جا سکے گا اور یہ ایران کے لیے سانسوں کی واپسی جیسا ہے۔ نقطہ نمبر 11 میں امریکہ نے ایران کے منجمد اثاثے اور فنڈز مکمل طور پر قابل استعمال بنانے کا وعدہ کیا اور یہ بھی کہا کہ یہ رقم چاہے وہ اپنے اصل اکاؤنٹ میں ہو یا منتقل کی جائے، ایران کے مرکزی بینک کے بتائے ہوئے کسی بھی فریق کو ادائیگی کے لیے استعمال ہو سکے گی۔ یہ نقطہ بھی مکمل طور پر ایران کے حق میں جاتا ہے۔ نقطہ نمبر 12 میں دونوں ملک اس معاہدے کے نفاذ اور آئندہ حتمی ڈیل کی پاسداری کی نگرانی کے لیے ایک مشترکہ نظام بنانے پر رضامند ہوئے۔ اور نقطہ نمبر 14 آخری نقطہ یہ ہے کہ حتمی ڈیل کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی پابند قرارداد سے تصدیق دی جائے گی۔ تو لیٹس سی، اگر آپ پورے 14 نکات کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں تو واضح طور پر فوج کی واپسی، بلاکیڈ کا خاتمہ، پابندیوں کا خاتمہ، تیل کی فراہم، منجمد اثاثوں کی بحالی اور $300 ارب کا تعمیر نو منصوبہ، یہ سب براہ راست ایران کے فائدے میں جاتا ہے۔ صرف نقطہ نمبر 8 ہے جو ایران کے ایٹمی پروگرام کو محدود کر کے امریکہ اور خاص طور پر اسرائیل کے تحفظات کو پورا کرتا ہے۔ باقی تمام نکات، چاہے وہ جنگ بندی ہو، اندرونی معاملات میں عدم مداخلت ہو یا معاشی رعایتیں ہوں، ان میں ایران کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ جو دہائیوں سے ایران کو بدترین دشمن کہتا رہا، اچانک اتنی نرمی کیوں دکھا رہا؟ ایک وجہ تو وہی ہے جو ہم پہلے بتا چکے، تیل کی بڑھتی قیمتیں اور امریکی عوام کی مہنگائی کا دباؤ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ابھی صرف ایک مفاہمتی یادداشت ہے، حتمی ڈیل نہیں، اور ٹرمپ نے خود کہا کہ اگر ایران نے وعدہ نہ نبھایا تو بمباری دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ یعنی کاغذ پر نرمی ہے لیکن دھمکی پس پردہ موجود ہے، اور رائز ود موسن ہمیشہ آپ کو یہی اصل تصویر دکھانے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ صرف سرخیاں۔ اب اصل سچ یہ ہے کہ کاغذ پر لکھی الفاظ اور زمین پر ہونے والے عمل میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے۔ پابندیاں ہٹنے کا اعلان ہو چکا لیکن عملی طور پر مہینوں کا کام ابھی باقی ہے۔ $300 ارب کا فنڈ ہو سکتا ہے کاغذ پر شاندار لگے، لیکن اس کی تفصیلات، ذرائع اور شرائط ابھی طے ہونا باقی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جس اسرائیل کو اس معاہدے میں شریک ہی نہیں کیا گیا، وہ زمین پر اپنی مرضی سے کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے جو اس امن کو ہر وقت خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ تو آخر میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ معاہدہ واقعی ایران کی ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے یا یہ صرف امریکہ کی ایک عارضی حکمت عملی ہے جو وقت آنے پر بدل بھی سکتی ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ کاغذ پر لکھے وعدے اکثر طاقت کے توازن کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں ان 14 نکات میں سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا، ایران کو یا امریکہ کو؟ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔